کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اکیلی پوری قوم کے خلاف بغاوت کی، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آنکھ جلانے کے بجائے ٹھنڈی ہو گئی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ماں نے پانی کی تلاش میں 7 بار پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی، اور اسی واقعے کی یاد میں آج بھی لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں؟ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک عظیم نبی کی کہانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بابلی سلطنت میں پیدا ہوئے۔ وہ بت تراش کر بیچا کرتے تھے اور خود بھی بناتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ کو کبھی انہوں نے نفع دیا ہے یا نقصان دیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی ہدایت دے دی تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کم عمری میں ہی ہدایت کی بنا پر ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے بولا کہ اے ابا جان، مجھے ایسا علم حاصل ہوا ہے جو کہ ہدایت پر ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ فرمایا شیاطین کے عبادت نہ کریں، بے شک شیاطین اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 44 میں ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ آپ لوگ بت پرستی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور ان کے والد بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں، اور انہوں نے فرمایا اگر تم میرے خدا سے منہ موڑ چکے ہو تو تم اس جگہ سے نکل جاؤ اور دور ہو جاؤ مجھ سے، پھر مجھے کبھی نہ دیکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں اپنے رب سے آپ کی سلامتی کی دعا کروں گا اور میں آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا۔ تو ایک ان کا تہوار کا دن آیا جس میں یہ لوگ صبح سب کھانا بنا کے بتوں کے آگے رکھتے تھے اور ایک میدان میں جا کے وہاں پہ تھوڑی دیر کھیل کود کیا کرتے تھے، اور شام میں جب واپس لوٹتے تو پھر اسی کھانے کو برکت سمجھ کے کھا لیا کرتے تھے۔ اس کا پورا قصہ دیکھنے کے لیے نیچے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔